ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے گئے بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے لا دیے ہیں، کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے، جب پنجائے قدرت ہے کیسوں کا تیری شان، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میں مدینے کی گلیوں پہ قربان جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے مشک جیسے لگائے ہوئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو حضور سے ملاقات کرنا ہوتا تو صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں حضور کہاں گئے، حضور کہاں گئے، پوچھتے نہیں، بلکہ میرے آقا جان جن گلیوں سے گزرتے اپنے بدن کی خوشبو وہاں چھوڑ جاتے، صحابہ وہ خوشبو سونگ کر حضور کو پا لیتے۔ جمیل قادری کہتے گئے تیرے سفار کو رہبر کی ضرورت کیا ہے، تیری خوشبو سے تیرے گھر کا پتہ جانتے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل کوچے بسا جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے یاد کرو حضرت جابر کے بچوں کا وہ واقعہ،
حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو تھے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے روتے ہنسا دیے ہیں، چلے چلے بجھا دیے ہیں، روتے۔ ایک دل ہمارا کیا کتنا تم نے تو چل کے پھر تیرے مردے جلا دیے، تم نے تو چل کے پھر تیرے۔ یہ وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ وہ مردے نہیں جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، یہ تو ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے۔ یہ تو چلتا پھرتا مردہ زمین پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایسے مردوں کو حضور نے اپنی نگاہ کرم سے چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے سب بھولا دیے، جب یاد گئے بھولا دیے گئے، ان کی مغد میں دل کے خنچے کھلا دیے گئے۔ تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، دریا بہا دیے، دور بہا دیے، دریا بہا دیے۔ مانگا تو قطرہ تھا،
مانگنے والا تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، مانگ رہا کس سے؟ سخیوں کے بادشاہ سے، اور حضور اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کر رہے ہیں۔ مانگا تو قطرہ مگر دریا بہا دیے دور الگ ہے، در موتی کو کہتے ہیں بے بہا، یعنی بہت زیادہ، گنتی ہی نہیں، شماری نہیں کر سکتے کتنا دیے، اور دیے الگ ہے، در الگ ہے، بے بہا الگ ہے، دیے الگ ہے، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا ابو جہل بیٹھا تھا ایک جگہ پر، مانگنے والا آیا اور کہتا ہے ابو جہل کچھ دے دے۔ وہ مانگتا ہے ابو جہل سے، تو ابو جہل کعبۃ اللہ شریف کے بالکل سامنے محبوب کا گھر، جس پر جنت بھی قربان، سبحان اللہ، وہ عالی شان محل میرے آقا کا۔ ابو جہل کہتا ہے وہ گھر دکھ رہا ہے، اس در پر جاؤ، وہ گھر پر جاؤ۔ یہ تو ابو جہل مذاق بنانے کے لیے کہا تھا، مگر ابو جہل کو کیا پتا، وہ تو جنت کے مالک، جنت تو ان کے قدموں میں ہے۔ مانگنے والا آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا، محبوب دروازہ کھولتے ہیں، ہاتھ پھیلاتا ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ کریمہ کا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، محبوب کچھ پڑھتے ہیں، پھر اپنے مٹھی کو بند کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس کی جھولی میں کھولتے ہیں۔ جیسے اس نے جھولی کو کھول کر دیکھا تو اس میں چمکدار موتی نظر آتے ہیں۔ دریا بہا دیے در بہا دیے دریا مانگنے والے نے دیکھا، قطرہ مانگا تو دریا بہا رہے گئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ ہم سے فقیر بھی اب خیری کو اٹھتے ہوں گے۔ دیکھا غنی ایسے ہے تو پھر ٹھان لیا، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے، اب تو غنی کے در پر دیے گئے۔ کھلا دیے گئے، اور اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا۔ سارے مل کر کہو رو رو رو۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، وہ سوئے لالا زار پھر
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ یہ کلام برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ اپنے استاد الشعراء حضرت داغ دہلوی رحمت اللہ، یہ رہتے تو دلی میں تھے مگر آپ کی تمنا تھی کہ ان کی اگر مزار بنے تو حضرات یوسفین شریفین کی بارگاہ، سبحان اللہ، اور یہیں پر حضرت کا مزار مبارک ہے حضرات یوسفین شریفین کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ تو یہ کلام لے گئے وہ صبح لالہ زار پھر اور کہتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی مولانا احمد رضا کا کلام۔ تو جب وہ کلام پڑھتے ہیں پورا کلام پڑھ کے ایک الگ کیفیت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یار کوئی مولوی بھی ایسا کلام لکھ سکتا ہے، کوئی مولوی بھی ایسا کلام لکھ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب آپ کے بھائی مولانا احمد رضا جب تازہ کلام لکھے تو میرے پاس لے آنا۔ اعلیٰ حضرت میں کہوں تو اب اعلیٰ حضرت سے کیا چھپا۔ ایک بات بتا دوں کہ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کچھوچی وہ ٹرین میں سے جا رہے تھے، جیسے بریلی شریفہ ادب سے کھڑے ہو سبحان اللہ، جیسے ہی بریلی شریفہ کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ مرید تھے، پوچھنے لگے حضور آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرماتے ہیں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے استقبال میں میرے ادب میں آل رسول ہونے کے ناطے احمد رضا اپنے حجرے میں کھڑے ہو گئے۔ اور وہ میں اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ نائب رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے حجرے سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اشرفی میاں ٹرین میں سے جا رہے ہیں اور ادھر سے اشرفی میاں ٹرین میں سے دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب اعلیٰ حضرت کو تو خبر مل ہی گئی ہوگی کہ یہ کلام اب میرا جو ہے داغ دہلوی کے پاس جانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھ دیا مگر مقطع نہیں لکھا، پرچی وہیں رکھ دیے، جیسے استاد زمان آتے دیکھتے ہیں یہ تو نیا کلام ہے، چلو اپنے استاذ کے پاس لے جاتے، سبحان اللہ، لے گئے، فرماتے یہ میرے بھائی کا کلام نیا ابھی کا کلام، وہ پڑھتے ہیں اش کرتے ہیں، واہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ اے حسن اس میں مقطع نظر نہیں آ رہا ہے۔ بولے ہاں حضور جلدی میں لے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں اپنے بھائی سے میری طرف سے شکریہ کہنا کہ انہوں نے اپنے کلام میں میرے لیے جگہ رکھی ہے۔ وقت کا استاد الشعراء، شاعروں کا استاد قلم اٹھاتا ہے، اٹھا کے مختے میں لکھتا ہے کہ ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، احمد رضا جس سمت آ گئے سیکھے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے بٹھا دیے، عالم صرف کہنا کب شان ہے تیری، عالم صرف کہنا کب شان ہے تیری، احمد رضا تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے، تم نے نہ
مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، حدائق بخشش بھی ایک کرامت ہے، ذرا سفینہ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، تم نے جانے کتنے تیرا قلم تھا خنجر ہو خواہ تیغ بردار، تیرا قلم تھا خنجر ہو خواہ تیغ بردار، جس نے وہابیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، جس نے وہابیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل کوچے بسا